یہ ہے کہ ان کی اتباع کرو جو مسائل کا حل انہوں نے بتایا، اس کے پیچھے چلو، تو تقلید کا حکم تو خود قرآن دے رہا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ بھی لازم ہے اور میرے صحابہ جو ہدایت یافتہ ہے، ہدایت دیے گئے ہیں، ان کا طریقہ بھی تم پر لازم ہے، اس طریقے پر چلو۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ میں سے کسی کی بھی اقتداء کرو گے، کسی کی بھی پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں ہدایت کے راستے پر چلا دے گا۔ اس کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اب نوجوان تھوڑی توجہ فرمائیں گے۔ آج یہ سوال کیے جاتے ہیں کہ کیا صحابہ نے تقلید کی ہے کسی کی؟ تو ہم کیوں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کریں، کیوں حنفی کہلائیں جب صحابہ نے نہیں کی؟ صحابہ کرام کو تقلید کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود نبی علیہ السلام موجود تھے۔ جس مسئلے کے اندر حضور حکم فرماتے ہیں وہی مسئلے کا حل بن جاتا تھا، وہی شریعت بنتی تھی۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار فرماتے، وحی آتی، اس مسئلے کا حل آ جاتا، حضور ارشاد فرماتے، وہ پوری امت کے لیے شریعت بن جاتی۔ تو صحابہ کو تقلید کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ سرکار خود موجود تھے، ورنہ دور صحابہ کے اندر اور تابعین کے اندر تقلید کا تصور تابعین کے والا سے موجود ہے کہ وہ صحابہ کی رائے پر چلے، کیونکہ صحابہ کا بھی مختلف فقہی مسائل کے اندر اختلاف تھا۔ ایک صحابی کی رائے اور ہوتی تھی، دوسرے کی اور ہوتی تھی، تو کسی صحابی کی رائے مان کر اس کو قبول کر کے اس مسئلے پر چلنا یہ تقلید کہلاتا ہے۔ تو صحابہ کو تقلید کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اب یہاں پھر ایک سوال ہے کہ تقلید امام اعظم ابو حنیفہ ہی کی کیوں؟ ہم امام صاحب کے مقلد کیوں ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری انفرادی خصوصیات عطا فرمائی جو باقی تین فقہ کے ائمہ کے اندر نظر، میں چیک کر رہا ہوں تم جاگ رہے ہو، باقی ائمہ فقہ کے اندر نظر نہیں آتی۔ مثلا پہلی خصوصیت، چاروں فقہ کے ائمہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی ہیں، آپ نے کئی صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ اس بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں۔ لا تمس النار من رعانی اور رعا من رعانی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، مس بھی نہیں کر سکتی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، یعنی صحابی یا صحابی کو دیکھنے والا تابعی، فرمایا ان کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ تو جو تابعین کی جماعت ہے اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات موجود ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سابقون الاولون جو پہلے اسلام لائے اور جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ، وہ پیروی کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا وہ تابعین ہیں۔ تو قرآن جن کا یوں تذکرہ کر رہا ہے اس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اعزازی فخر کی بات ہے، خصوصیت ہے فقہ حنفی کی کہ ہم نے جس امام کا مقلد بنے ہیں اور جس امام کا ہم نے دامن تھاما، جس کی فقہ کی ہم تقلید کرتے ہیں، انہوں نے کئی صحابہ کرام کی زیارت کی ہوئی ہے۔ یہ خاص فضیلت ہے جو باقی ائمہ کو نہیں، صرف سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو حاصل ہے۔ تھوڑا سا بات آسان کرتے ہیں، تھوڑی نیندر ذرا دائیں بائیں ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں میں نے پہلا حج 16 سال کی عمر میں کیا۔ کتنی عمر میں؟ آپ فرماتے ہیں میں اپنے والد گرامی کے ساتھ جس وقت حرم مکہ میں پہنچا تو میں نے وہاں لوگوں کا ایک حلقہ بنا ہوا دیکھا۔ اس حلقے کے اندر ایک صاحب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے والد گرامی حضرت ثابت سے، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد ہیں، ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ صحابی ہیں۔ کیا نام ہے؟ کہا ان کا نام عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ صحابی ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔
تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا ان کے پاس کیا ہے؟ کہا ان کے پاس نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ پہلا صحابی 16 سال کی عمر میں نے جس کی زیارت کر کے تابعی بننے کا شرف پایا وہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں صرف زیارت نہیں کی میں نے ان کی، میں نے بلکہ ان سے حدیث سنی اور روایت کی عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے کئی صحابہ کی زیارت کی ہے، اور ان صحابہ کرام کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، دیگر کئی صحابہ کا نام بھی موجود ہے جن کی زیارت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اعزاز بھی ہے کہ آپ کے دادا، آپ کے والد گرامی جب پیدا ہوئے، یعنی حضرت ثابت امام صاحب کے والد، تو آپ کے دادا آپ کے والد کو لے کر ان کی بارگاہ میں گئے جن کو سرکار نے باب مدینۃ العلم کہا ہے، اور ان سے جا کر کہا کہ یہ میرا بیٹا ثابت، ان کے لیے آپ دعا کریں۔ وہ بچہ کون تھا؟ امام صاحب کے والد تھے، ان کے لیے دعا کریں۔ تو مولا حیدر کرار نے حضرت ثابت کو یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو برکت دے اور اس کی نسلوں سے دین کا کام لے۔ تو مولا علی المرتضیٰ کی دعاؤں کا عملی جلوہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات نظر آتی ہے۔ دعائیں مولا حیدر کرار کی تھی، باب مدینۃ العلم، باب دارالحکمہ کی دعائیں جس کو حاصل تھی، ان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ امام صاحب کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا بندہ جس کی وجہ سے مجھے حدیث کا شوق پیدا ہوا، دین سیکھنے کا، وہ حضرت عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اس زمانے کے بڑے محدث تھے، سکہ محدث، جو صحاح بخاری مسلم وغیرہ کتابوں میں سے کئی مؤلفین کے اساتذہ میں وہ شامل ہے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو سوال کیا کہ یہ روز تم کدھر جاتے ہو؟ کہتے میں نے کہا میں کپڑا بیچتا ہوں، کپڑے کی تجارت کرتا ہوں، تو کپڑا فروخت کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا دین کیوں نہیں پڑھتے؟ علماء کی مجالس میں کیوں نہیں جاتے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں پہلا علم جو میں نے سیکھا وہ علم الکلام تھا، یعنی حدیث اور فقہ کی طرف بعد میں آیا۔ سب سے پہلے میں نے علم الکلام سیکھا، اور 20 منکرین خدا، دہریے، ملحد، ان کے ساتھ میں نے مناظرہ کیا۔ اسی میں امام صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دہریے کے ساتھ میرا مناظرہ طے پایا، تو امام صاحب فرماتے ہیں میں جان بوجھ کر تاخیر سے گیا۔ جب جان بوجھ کر تاخیر سے گیا تو اس نے کہا آپ عالم ہیں، عالم ہو کر آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میں نے دریا کے راستے سے آنا تھا، تو میں جب آیا دریا کے کنارے تو کشتی کوئی نہیں تھی، تو پھر کہا کیسے آئے آپ؟ امام صاحب نے فرمایا میں اس طرح آیا ہوں کہ اچانک آندھی چلی، درخت جڑوں سے اکھڑا، خود ہی درخت کی لکڑیوں کے پھٹے بنے، پھٹوں سے کشتی بن گئی، میں کشتی میں بیٹھا، چلانے والا تھا کوئی نہیں، تو دریا میں چکولے کھاتی کھاتی کشتی بغیر چلانے والے کے مجھے دریا کے کنارے تک لائی۔ انہوں نے کہا جناب ایک آپ تاخیر سے آئے ہیں، اوپر سے یہ جو فلسفہ آپ سنا رہے ہیں یہ بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ خود ہی درخت جڑوں سے اکھڑ گیا، خود ہی تختے بن گئے، خود ہی کشتی بن گئی، خود ہی چلتی ہوئی آئی، چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں میں نے اس دہریے سے کہا کہ میں یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ جب پھٹے لکڑی کے خود نہیں بن سکتے، کشتی خود نہیں بن سکتی، بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، تو یہ سورج خود نکل آتا ہے، یہ چاند خود نکلتا ہے، یہ فصلیں خود ہی اگ جاتی ہیں، یہ رات دن کا آنا جانا یہ خود ہی ہو رہا ہے بغیر کسی چلانے والے کے۔ تو بے ساختہ اس دہریے اور ملحد کی زبان سے نکلا وہ کون ہے؟ کہا اس نے کہا وہ اللہ ہے۔ فرمایا یہی تمہیں سمجھانا چاہتا تھا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکرین کا رد کرنے کے لیے 20 شہروں کے اندر میں گیا، اور میں نے وہاں جا کر مناظرے کیے۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں علم فقہ کی طرف آیا اور میں نے فقہ کا علم حاصل کیا۔ اور تھوڑی توجہ چاہیے، امام صاحب کی فقاہت دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام صاحب کے استاد ہیں، توجہ ہے تھوڑی، جھانک رہے ہو، جو امام صاحب کے استاد ہیں، انہوں نے ایک مجلس کے اندر بہت سارے مسائل کا ذکر کیا۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام اعمش سے جب وہ مسئلے سنے اور وہ ان مسئلوں کا حل مانگ رہے تھے تو امام صاحب نے اپنے استاد کے سامنے ان مسئلوں کا جواب دیا، احادیث سنائی کہ آپ نے جو مسئلہ پوچھا اس کا جواب اس حدیث میں موجود ہے۔ امام اعمش نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا یہ حدیثیں آپ نے کہاں سے لی ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا استاد جی تواڈے کولوں ہی پڑھیاں نے، یہ آپ نے پڑھائی ہیں، یہ حدیث ہم نے آپ سے سنی ہے، آپ نے پڑھائی ہے جو حدیث وہی اس سے میں نے یہ مسئلے نکالے ہیں، ان مسئلوں کا حل پیش کیا۔ توجہ فرمائیے گا، امام اعمش نے کہا ابو حنیفہ اللہ کی قسم ہم پنسار ہیں تم حکیم ہو، ہم جڑی بوٹیاں بیچتے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ استعمال کہاں کرنی ہے، تم جانتے ہو کہ یہ استعمال کیسے ہوں گی، ہم صرف جڑی بوٹیاں دیتے ہیں، تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ استعمال کہاں ہوں گی۔ یہی امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک مسئلے میں پھنس گئے تو اس کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، جب لڑائی ہوئی تو بیوی نے بات کرنا کلام کرنا چھوڑ دیا۔ امام اعمش نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا اگر تو مجھ سے کلام نہیں کرتی فجر تک تو تجھے طلاق ہو جائے گی اور تو نکاح سے نکل جائے گی، اگر فجر کے وقت تک تو نے کلام نہ کیا تو تجھے طلاق ہے۔ اب بیوی ناراض تھی، کلام نہیں کر رہی تھی، وقت گزر رہا تھا، یہاں تک کہ فجر کا وقت قریب آ رہا تھا۔ امام اعمش پریشان ہوئے کہ شرط تو میں نے خود لگائی ہے، تو اب اگر یہ فجر تک کلام نہیں کرتی تو یہ نکاح ختم ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی، بات تو میں نے کی ہے۔ تو امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلے کا حل جاننے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئے۔ فقہ حنفی کی خصوصیت ہے، تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے، فقہ حنفی کی خصوصیت ہے اس میں روایت بھی ہے اور درایت بھی ہے، اس میں حدیث بھی ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں اور عقل بھی ہے، ساتھ حکمت بھی ہے، فراست بھی ہے۔ امام صاحب سے مسئلہ امام اعمش نے پوچھا کہ میں کیا کروں، تو آپ نے فرمایا اب گھر جائیں، طلاق نہیں ہوگی، میں گارنٹی دیتا ہوں نہیں ہوگی طلاق، آپ گھر چلے جائیں۔ امام اعمش گھر چلے گئے، کچھ دیر بعد ان کے محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آئی، تو بیوی نے امام اعمش سے کہا کہ ہمارا نکاح ختم ہو گئے، آپ نے خود شرط لگائی تھی کہ اگر فجر تک میں کلام نہ کروں تو نکاح ختم ہو جائے گا، تو فجر کا وقت ہو گیا۔ امام اعمش چونکہ امام صاحب سے مل کر آئے تھے اور امام صاحب کی حکمت اور تدبر کو جانتے تھے، تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ ابھی تو فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، تو کہا یہ اذان، کہا یہ امام صاحب نے اپنا کوئی شاگرد بھیجا ہے مسجد کے اندر، اس نے اذان دی ہے تاکہ تم مجھ سے کلام کر سکو اور فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے جب تم کلام کر لو تو یہ مسئلہ نکاح طلاق سے بچ جائے، گھر بچ جائے تباہی بربادی سے۔ تو امام اعمش کہتے ہیں کہ ہم نے تو حدیثیں پڑھائی ہیں، ان حدیثوں سے مسئلے کیسے نکالنے ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کو پتا تھا کہ ہم تو پنسار ہیں، ہم جڑی بوٹیاں دیتے ہیں، ان کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو طریقہ آتا ہے۔ اسی بنیاد پر بعض صوفیاء نے کہا نصف اہل زمین کی عقلیں مل جائیں، زمین پر بسنے والے آدھے لوگوں کی عقلیں مل کر بھی امام صاحب کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنی فراست اور ذہانت۔ پھر آپ کی توجہ چاہیے، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے 4000 اساتذہ سے دین پڑھا۔ کتنے؟ 4000 مشائخ سے امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دین پڑھا ہے، تعلیم حاصل کی ہے 4000 مشائخ سے۔ اب آپ کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، ان 4000 مشائخ کے اندر 9 استاد امام اعظم ابو حنیفہ کے وہ ہیں جو خانواد اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں اور رسول اللہ کی اولاد ہے۔ امام صاحب کی ملاقات امام باقر سے بھی ہوئی، سبحان اللہ۔ امام صاحب کی ملاقات امام جعفر صادق سے بھی ہوئی ہے۔ امام صاحب امام موسیٰ کاظم کو بھی ملے ہیں۔ امام صاحب امام حسن کے پوتے سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات امام زین العابدین کے 2 صاحبزادوں سے ہوئی ہے۔ امام صاحب کی ملاقات حضرت عباس بن عبد المطلب نبی علیہ السلام کے چچا، ان کے ایک پوتے سے امام صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ امام صاحب اہل بیت کے جس فرد سے ملے ہیں
صرف ملاقات نہیں کیا آپ نے، بلکہ اہل بیت اطہار کے اس فرد کے سامنے آپ نے گھٹنے ٹیک کر ان سے دین بھی حاصل کیا۔ تو آپ کے 4000 اساتذہ میں سے 9 استاد وہ ہیں جن کے بارے میں بریلی والے نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو 9 اہل بیت کے ائمہ سے جس نے فیضان حاصل کیا ہے اسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ توجہ حضرات آپ کی، امام صاحب فقہ کے امام ہیں لیکن عقیدے پر پہرا کیسے دیا؟ توجہ فرمائیں گے آپ؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے خارجی آیا، اور خارجی آپ جانتے ہیں کہ وہ مولا علی سے بغض رکھتے ہیں، وہ مولا علی کو مسلمان بھی نہیں مانتا تھا، یعنی آپ کے اسلام کا قائل بھی نہیں تھا۔ توجہ آپ کی چاہیے۔ اس نے امام صاحب سے آ کر کہا آپ توبہ کریں۔ فرمایا کس بات سے؟ آپ مولا علی کو مسلمان مانتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مولا علی المرتضیٰ کو مسلمان نہ مانوں؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مولا علی اور حضرت امیر معاویہ نے اپنے معاملے کے اندر جب حکم مانا، یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے، ثالث فیصلہ کرنے والا کسی تیسرے کو بنایا، حکم بنایا کہ وہ فیصلہ